قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا قرآن پاک کی آیات بیماریوں سے شفا دیتی ہیں؟ کیا کسی ایسے طبیب کے پاس اپنا مرض لے کر جانا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کے ذریعے علاج کرتا ہو؟ اور اس کے علاوہ ایک اور رائج بات ہے، وہ ہے اسم اعظم کے حوالے سے، وہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسماء الحسنہ سے بھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر خالد صاحب۔ اچھا خالد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رابطے میں شاید کوئی خلل ہے تو ہم ذرا دوبارہ سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ جی خالد صاحب، کیا اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی آواز میں ہمارے کنیکشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ ہوتا ہے یہ آج کل ہو رہا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بہتر ہوئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن کریم فرقان حمید ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا ایک جو پرپس بیان کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس سے ہدایت لیں۔ دوسری جو اس کے حوالے سے جو روحانی برکات ہیں اس کی، اس کے حوالے سے بیماریوں کے علاج کے حوالے سے کیا حکم ہے اور ہمیں کیا اس میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے علاج ہو سکتا ہے بیماریوں کا؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ دین کے ہر معاملے میں کوئی شخص جب بات کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنی آیات کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں فی شفا، اس میں شفا ہے، جیسا کہ اس نے شہد کے بارے میں بھی کہا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا ذہن اس جانب منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کی بیماری کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کا اپنا ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہے جس میں بعض اوقات وہ بات اجمال اور اختصار کے ساتھ بات کرتا ہے اور بعض اوقات اسی کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اس شفا کی تفصیل خود قرآن نے بیان کی اور یہ فرمایا کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ یہ اصل میں انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، بغض، کینہ، نفرت، حسد، دنیا پرستی، تکبر، ان بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کوئی دنیاوی علاج کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ تاہم ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہے، ان کا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض آیات، بعض صورتوں کے پڑھنے سے لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے۔ جی، یہ دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن آیا ہے، لوگوں کا تجربہ ہے اور اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے۔ یعنی لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کروں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن بہت سے مسلمانوں کے لیے محض علاج معالجے کی کتاب بن کر رہ گیا ہے، اور قرآن کے اندر جو اصل شفا ہے، یعنی ہمارے لیے روحانی بیماریوں کا علاج، وہ یا پس منظر میں چلا گیا ہے یا سرے سے ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آیات کے، جیسے بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کے پڑھنے یا سننے سے بعض لوگوں کا کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، بہتری ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی پیغام، اس کے الفاظ کی ایک بونس ویلیو، ایڈیشنل برکت تو ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے گا کہ یہ اصل میں لوگوں کا تجربہ ہے اور یقیناً اللہ کے کلام میں یہ برکت ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر ڈیفینیٹ ایک دینی کلیم کے طور پر پیش کیا جائے گا، اس میں بڑی الجھنیں، بڑے مسائل ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دین ہے، اور دین کے مقابلے میں اگر کوئی اور چیز زیادہ مؤثر ہو گئی تو اس سے اور سوالات پیدا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو لوگ بس کیونکہ آپ نے سورہ رحمان کی بھی بات کی، کینسر کا بھی ذکر کیا آپ نے، تو اسی کے حوالے سے میں آیت کریمہ کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس کا بھی بہت زیادہ ورد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ختم کریں اس کو بھی، اور 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا چاہیے اور اس سے بھی جو ہے کینسر کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ایک بونس ہی ہمیں مل رہا ہے؟ اس میں بات کیا وہی ہے جو آپ نے بتائی سورہ رحمان کے حوالے سے؟ یہ بالکل ممکن ہے، لیکن میں گزارش کروں، چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم اور نازک ہے۔ قرآن ہمارا دین ہے، ہمارے دین کی بنیادی سورس ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا دین کے حوالے سے۔ بعض اوقات یہ دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے آپ نے دم کیا پانی میں اور پانی پیا اور اس سے
علاج ہو گیا، یہ بالکل ممکن ہے، مگر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آیت کریمہ 1.25 لاکھ جیسے ہمارے یہاں خواتین میں بہت مشہور ہو گیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ دینی جذبے سے کرتے ہیں۔ یہ بتانا چاہیے کہ دین صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیغام اور آپ کی ہدایات ہے۔ آپ نے جو دینی لحاظ سے پیغام نہیں دیا، انسٹرکشنز نہیں دی، ان کو دینی لحاظ سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس احتیاط کے ساتھ اگر کوئی علاج کرتا ہے کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے اگر لوگوں کا تجربہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا بھائی۔ اچھا، اب یہاں پر ظاہر ہے جو آیات کریمہ یا مختلف ایسی چیزیں جن کو لاکھوں مرتبہ پڑھنا وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر ہے وہ ان کی وہ ورتھ نہیں رہے گی جو اس بات کی آئے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتی حدیث سے ہمارے پاس آئے گی۔ اب جب ہم حدیث اور سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس احادیث ایسی آتی ہیں کہ جس میں بات ہوتی ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ خاص طور پر اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریوں کے شفا کے حوالے سے، تو پھر ان احادیث کو پھر ہم کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟ ان احادیث کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو اصل دین دیا، دیکھیں نا سورہ یاسین ہے، اس کا ایک پورا پیغام ہے، وہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، قرآن کی حکمت اس چیز سے ثابت ہوتی ہے، یہ چیز قرآن کی حکمت سے ثابت ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو بعض اوقات اس سے یہ علاج بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو مسلمانوں کو اپنا علاج کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، ورنہ تو پھر یہ ہونا چاہیے نا کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے علاج کے لیے سورہ یاسین، سورہ فاتحہ کو استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے، جیسے مثال کے طور پر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ کھجور کے درختوں میں پیوند کاری کرتے تھے جس سے کہ ان کو زیادہ فصل ملتی تھی۔ آپ نے کسی موقع پر ایک تبصرہ فرمایا کہ یہ نہ بھی کریں تو کیا ہے، تو لوگوں نے اس کو کرنا بند کر دیا اور فصل کم آئی۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا یہ تو میرا ایک ذاتی اوپینین تھا، انتم عالمو بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں تمہیں یہ باتیں بتانے نہیں آیا، میں تمہیں اللہ کی عبادت، اخلاقیات، شریعت، ایمانیات یہ بتانے آیا ہوں۔ باقی دنیا کے معاملات میں بھی خدا کے کلام کے اندر برکتیں ہیں، ان سے تم اگر فائدہ اٹھاؤ تو بے شک اٹھا سکتے ہو، مگر اس وضاحت کے ساتھ یہ دین نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، 1.25 لاکھ 150 اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں صرف اسپیسیفکلی اس چیز کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ اب جب انہوں نے فرما دیا تو پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس دو رائے نہیں رہیں گی نا، مطلب باقی جو چیز عوام کر رہی ہے یا جو دوسرے لوگوں سے آ رہی ہے ان کو تو ہم چلیں سائڈ پر کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کر دی تو پھر اس پر میں تھوڑی سی مزید آپ سے تشریح چاہوں گا اپنے علم کے لیے۔ ایک ہی گزارش یہ ہے کہ ہمارا دین ہم کو ملا ہے پوری طرح سے اوتھینٹک، قابل اعتماد ذرائع سے، بالکل قرآن بھی اور سنت بھی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجماع، مکمل اتفاق اور تواتر، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی سے ہم تک پہنچایا۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی سنت یہ بھی قرآن ہی کی طرح محفوظ ہے۔ احادیث انہی کی وضاحت ہے، ان کا فٹ نوٹ ہے، وہ الگ سے کوئی سورس نہیں، وہ انہی سورس کو مزید کلیریفائی کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ایک لوگوں کے سربراہ بزرگ کی حیثیت سے بہت سے دنیاوی علاج بھی بیان کیے۔ حجامہ بھی آپ سے ثابت ہے، مگر ہم حجامہ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سنت ہے، یہ آپ کے زمانے کا علاج تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اونٹ کی سواری اس زمانے کی سواری تھی، ایسے ہی آپ نے بعض موقعوں پر قرآن مجید کی یہ جو ایک اضافی ویلیو ہے اس کو بیان کیا۔ جب آپ کہیں گے نا یہ سنت ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہوگا، پھر یہ بتائیے کہ یہ کن کن بیماریوں کے لیے سنت ہے؟ کیا ان میں پھر علاج اس سے پہلے کرنا چاہیے، باقی ڈاکٹرز کے پاس بعد میں جانا چاہیے؟ یہ طرح طرح کے الجھاؤ پیدا ہوں گے،
اس کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. یعنی کہ سنت کی ڈیفینیشن بھی پھر نہیں سیدھا رکھنا ویسے کیا اس طرح نہیں ہو سکتا بہت آسانی سے سیدھا رکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سب بیماریوں میں آپ استعمال کریں اور علاج بھی کرواتے رہیں ساتھ ساتھ, میک اٹ سمپل. نہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کیا پھر یہ جو علاج ہے یہ علاج مؤثر ہوگا؟ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور کام کیوں کریں جب اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا اور وہ دین لے کے آئے اور یہ بھی دین ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جس کو یہ کرنا ہے وہ ضرور کرے, یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی دعا کرنی ہے, دیکھیں نا دعا کرنی ہے نا ہمیں, ہم اللہ سے بھی مانگیں گے, ہم علاج بھی کریں گے, لیکن اس کو دین کا حصہ اس لیے نہیں بنائیں گے کہ دین آیا ہے آپ کے اخلاق, آپ کے ایمان, آپ کی شریعت, ان معاملات کے لیے. یہ دنیاوی معاملات ہیں جن میں بعض اوقات بعض دینی ایکسپریشنز, آیات مؤثر ہوتی ہیں تو ان کو اس کیٹیگری میں رکھ کے ہم لوگوں کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. بالکل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کو لوگوں کو بتانے میں یقیناً کوئی حرج نہیں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اہم موضوع پر بات ہو رہی